السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شہاب الدین بے۔ جب ظلمت کے لشکر چھا چکے تھے، جب مکہ کی گلیوں میں توحید کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، تب ایک مرد حق اپنی تلوار سونت کر کھڑا ہوا اور کہا، عمر ہوں میں جسے جرت ہے میرا راستہ روکے۔ نہ چھپ کر نہ خاموش ہو کر بلکہ اعلانیہ سینہ تانے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے دشمنوں کو للکار کر مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ مدینہ پہنچ کر ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبھی مکہ میں اسلام کے دشمنوں پر لرزہ طاری کرتا تھا، رسول اکرم کے پہلو میں اسلامی ریاست کا ستون بن چکا تھا۔ غزوہ بدر کا دن آتا ہے، عمر صف اول میں کھڑے ہیں، تلوار میں بجلی ہے، دل میں یقین اور زبان پر نعرہ اللہ اکبر۔ احد میں، خندق میں، ہر میدان میں عمر موجود ہیں، اور نہ صرف موجود بلکہ جنگ کے اسٹریٹجسٹک جنگجو اور اللہ کے دین کے محافظ بن کر۔ اور پھر صلح حدیبیہ کا امتحان آتا ہے، جب معاہدہ ان شرائط پر ہوا جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ذلت تھی۔ عمر بیتاب ہو گئے، کہتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں تو یہ کیوں دب رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ضائع نہ کرے گا۔ یہ جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر نقش ہو گیا۔ ساری زندگی وہ اس دن پر توبہ کرتے رہے۔ یہ تھا ایک سچے مومن کا مقام، جہاں غلطی بھی ہو تو توبہ عاجزی اور گریہ بن جاتی ہے۔ پھر آیا دن فتح مکہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جب مکہ جھک رہا تھا، سر بلند تھے مگر دل جھکے ہوئے، کیونکہ یہ وہ عمر تھا جس نے دشمنوں کے دروازے توڑے مگر رسول اللہ کی دی ہوئی معافی سے اپنے نفس کو جیتا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عمر تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، جو کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ عمر کی محبت ایسی تھی جو جدائی کے ماننے سے انکار کرتی تھی۔ تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہیں، وما محمد الا الرسول، اور عمر زمین پر گر پڑتے ہیں، زانوں پر ہاتھ مار کر روتے ہیں کہ اب واقعی رسول اللہ ہم میں نہیں ہیں۔ پھر دور آیا خلافت صدیق کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وزیر، بشیر اور رفیق رہے۔ ردہ کی جنگوں میں ان کا مشورہ فیصلہ کن ہوتا، فتنوں کی پہچان، منافقین کے چہرے اور امت کی نبض عمر کے پاس تھی۔ اے مسلمانوں، یہ وہ دور ہے جس نے عمر کو بنایا۔ تلوار سے زیادہ توبہ کی طاقت، غصے سے زیادہ وفا، اور فیصلوں میں قرآن کا وزن۔ اگر آج کے حکمرانوں کو کوئی آئیڈیل چاہیے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خود عدل کی عدالت میں کھڑا ہوتا، جو رات کو گشت لگاتا، جو دن میں دشمن پر لرزہ بن کر گرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی غیرت، وہی وفا اور وہی حکمت دے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حاصل تھی۔